افغانستان اور عراق کی جنگ میں جن فوجیوں کے اعضاء کٹ جاتے ہیں وہ زیادہ تر واشنگٹن میں والٹر ریڈ ہسپتال میں مصنوعی اعضاء لگوانے کی غرض سے آتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹاڈ کائکن ان مریضوں کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے مصنوعی ہاتھ بھی تیار کیا ہے۔ Good morning. Thank you all for coming. ڈاکٹر کائکن عراق کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجی گلین لیمن کی مدد سے مصنوعی بازو کے بارے میں اپنے کام کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا مصنوعی بازو تیار کرنا چاہتے ہیں جو مریض کے ذہن سے پیغامات وصول کر سکے۔ بازو کٹ جانے کے باوجود نسیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم بازو کی تیاری میں وہ نسیں استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کائکن کے مطابق کٹے ہوئے بازو سے نسیں لے کر انہیں سینے یا کسی اور پٹھے میں لگایا جاتا ہے۔ جو نسیں ہاتھ کو کھولنے اور بند کرنے کے عمل میں کام کرتی ہیں انہیں مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ Now Glenn thinks اس مصنوعی بازو کے لگانے کے بعد گلین کونی بند کرنے کا سوچتے ہیں اور انہی پٹھوں کی مدد سے وہ اپنی کونی بند کر سکتے ہیں۔ to bend his elbow. مصنوعی بازو کے کام کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے۔ پٹھوں پر رکھی گئی برقی پلیٹیں اینٹینے کا کام کرتی ہیں۔ ذہن ان اینٹینوں کو پیغام بھیجتا ہے جس سے مصنوعی بازو یا ہاتھ اس پیغام کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ اس نئے بازو کی مدد سے گلین بآسانی ٹرے اٹھا سکتا ہے اور فریج کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ It gives you the freedom of mobility back. Trying to do ایک ہاتھ سے بہت سے کام کرنا دشوار ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہی ہاتھ سے مکھن نکال کر سلائس پر نہیں لگا سکتے، یہ بہت مشکل ہے۔ on toast, making something as simple as making a peanut butter and jelly sandwich. مریض اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کی نوک کی نسیں نکلوا کر اپنے پٹھوں میں لگوا سکتے ہیں جس سے وہ چھونے کی حس حاصل کر سکتے ہیں۔ So if you touch that newly اگر آپ نسوں کے پٹھوں کو ہاتھ لگا کر دیکھیں تو مریض محسوس کر سکتا ہے کہ ان کے کٹے ہوئے ہاتھ کو چھوا جا رہا ہے۔ وہ سرد اور گرم چیزوں کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ feel hot and cold, normal thermal thresholds. But ڈاکٹر کائکن کے مطابق مصنوعی ہاتھ بنانے کی ٹیکنالوجی میں اضافے سے وہ وقت دور نہیں جب وہ لوگ جن کے ہاتھ یا بازو کٹ جاتے ہیں ان جدید مصنوعی ہاتھوں اور بازوؤں کی مدد سے عام لوگوں جیسی زندگی گزار سکیں۔